پاکستان کو مرز وجود میں آئے 7 دہائیاں ہونے کو ہیں، مگر آج بھی ہمارا نظام تعلیم زوال کا شکار نظر آتا ہے، جس کی ایک وجہ تعلیمی اداروں کی ابتر صورتحال اور حکومت کی غفلت ہے۔ تعلیمی ادارے خصوصاً پرائمری سے لے کر میٹرک تک بری طرح خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی، کمزور اور پرانی عمارتیں ہیں۔ اکثر دور دراز علاقوں میں بغیر چھت اور چار دیواری کے کھلے آسمان تلے بچے پڑھنے پر مجبور ہیں۔ نہ تو ان کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی خاص انتظام ہے اور نہ ہی کوئی کلاس رومز کی سہولت میسر ہے۔ وڈیرا شاہی کا راج ہے اور دیہی علاقوں میں اسکولوں کی عمارتوں اور سینوں میں مویشی باندھے ہوئے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں ایک عام پاکستانی کے لیے بچوں کو پڑھانا ناممکن ہے۔ اسکول کے کمروں میں ایک مناسب تعداد سے کئی گنا زیادہ بچے پڑھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب سے اسکولوں اور کمروں کی تعمیر کے نئے منصوبے یا تو بنائے نہیں جا رہے یا پھر ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت، سوسائٹی اور دوسرے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اجتماعی طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آنے والی نئی نسل تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے، ورنہ معاشرہ مزید تعلیمی زوال میں مبتلا ہو کر ایک خطرناک راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ یونیورسٹی آف سرگودا کا قیام نومبر سن 2002 میں حکومت پاکستان کی ایک آرڈیننس کے تحت عمل میں آیا۔ یونیورسٹی ایک مین کیمپس، 7 سب کیمپس اور 4 کالجز پر مشتمل ہے، اور یہ پاکستان کی واحد یونیورسٹی ہے جس کے اپنے 4 کالجز میڈیکل، انجینئرنگ، ایگریکلچر اور لا کے ہیں۔ اس کے علاوہ 13 ٹیچنگ بلاک، 4 لڑکوں اور 9 لڑکیوں کے لیے ہاسٹل، جن میں 4500 سے زائد اسٹوڈنٹ مقیم ہیں۔ 2 بیچلرز ہال ہیں، اسٹاف کالونی، مسجد، آڈیٹوریم، اوپن ایئر آڈیٹوریم، کوآپریٹیو سٹورز، سپورٹس کمپلیکس، سوئمنگ پول، فارمیسی، انڈسٹریل یونٹ، حبیب بینک پوسٹ آفس، فارن فیکلٹی ہاسٹل، 89,000 سے زائد کتابوں پر مشتمل سینٹرل لائبریری، ایڈمنسٹریشن بلاک، ماڈل فارمیسی، یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ریسرچ سینٹر، گیسٹ ہاؤس، ریڈیو اسٹیشن، اسٹوڈنٹس ٹیچر سینٹر اور کیفیٹیریا شامل ہیں۔ زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کی تعداد 26,000 ہے، جبکہ 7,000 کی تعداد 954 ہے، جن میں پی ایچ ڈی 280، ایم فل 251 اور ماسٹرز 423 ہیں۔ الحاق تعلیمی اداروں کی تعداد 491 ہے۔ اس وقت یونیورسٹی 9 فیکلٹی، 36 ڈپارٹمنٹ پر مشتمل ہے، جن کے تحت 94 مختلف ڈسپلنز میں ڈگری پروگرام چلائے جا رہے ہیں، اور وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 1200 سے زائد کمپیوٹر اسٹوڈنٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹ میں انسٹال کیے گئے ہیں۔
ڈپارٹمنٹ آف اردو یونیورسٹی آف سرگودا کو اپنے پیش رو گورنمنٹ کالج سرگودا سے وراثت میں ملا، جس کا آغاز 1963 میں ہو چکا تھا۔ اس وقت اس شعبہ میں 623 اسٹوڈنٹس بی ایس، ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام کے تحت زیر تعلیم ہیں، اور اساتذہ کی تعداد 13 ہے، جس میں 8 پی ایچ ڈی ٹیچرز ہیں، جبکہ باقی 5 اساتذہ کا پی ایچ ڈی کا تحقیقی کام آخری مراحل میں ہے۔ شعبہ اردو کے صدر جناب سید ڈاکٹر احمد سہیل صاحب ہیں، جو ایک پرکشش اور دلکش شخصیت رکھتے ہیں۔ علمی اور ادبی شعبوں میں ایک وسیع مطالعہ اور تجربہ رکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور مرتبہ ہیں، جن میں رسالہ انگارے، قرۃ العین حیدر خصوصی مطالعہ، منٹو کون ہے یہ گستاخ، عبداللہ حسین ایک مطالعہ، اور مجید امجد شناسی وغیرہ شامل ہیں۔ ڈاکٹر محمد یار گوندل پیشہ ورانہ قابلیت رکھتے ہیں، تحقیقی اور تنقیدی لحاظ سے غالب شناس ہیں، اقبالیات اور اسلوب کے مضامین میں بھی مہارت رکھتے ہیں۔ ایک وسیع تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ ان کی ذات کا حصہ ہے۔ سنجیدہ اور کم گو اور نفیس انسان ہیں۔ پروفیسر مقبول نثار ملک لگے ہاتھوں کی شہرت سے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ درس و تدریس سے گزشتہ 35 سال سے منسلک ہیں۔ سنجیدہ مزاح، خوش اخلاقی، گہرا مطالعہ اور وسیع غور و فکر ان کی ذات کا خاصہ ہے۔ اصلاح زبان پر نمایاں عبور رکھتے ہیں۔ حال ہی میں ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کا اعزاز حاصل کرنے والے ڈاکٹر شاہد نواز اپنے انداز گفتگو، لائٹ سمائل اور دھیمی چال کی وجہ سے طلباء اور طالبات اور اسٹاف میں خاصے مقبول و معروف ہیں۔ مزاج میں سنجیدگی اور گفتگو میں تاثیر ہے۔ Audio Jungle. تیز نقش و نگار، تیز چال سے مرقع خوبصورت جسامت رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر محمد نعیم ہیں، جنہوں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے حال ہی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ ان کے مقالے کا موضوع قیام پاکستان سے پہلے اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ ہے۔ لسانیات کے شعبے میں منفرد مقام رکھنے والے ماہر ڈاکٹر ساجد جاوید ہیں۔ ان کی پیشہ ورانہ قابلیت، تحقیقی کام اور تنقیدی مضامین قابل ستائش ہیں۔ طبیعت میں خاص انفرادیت رکھتے ہیں، پرجوش، محنتی اور ذمہ دار ہیں۔ تعلیم و تدریس کے علاوہ انتظامی طور پر ڈی ایس اے کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ نسیم عباس احمر افسانے کی تکنیک اور فن پر خاص دسترس رکھتے ہیں۔ پڑھانے کا انداز نہایت ہی دلکش ہے، اسٹوڈنٹ میں خاصے مقبول ہیں۔ ڈاکٹر سمیرہ اعجاز علمی و ادبی شعبہ میں وسیع مطالعہ رکھتی ہیں، عصر حاضر کے علمی اور ادبی تقاضوں سے آگاہ ہیں۔ منیر نیازی شخص اور شاعر کے عنوان سے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے۔ طلباء و طالبات میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔ بہت خوش اخلاق اور خوش مزاج ہیں۔ طارق حبیب ایک سدا بہار شخصیت ہیں، ہر فن مولا ہیں، دینی اور دنیاوی معلومات کا ایک وسیع ذخیرہ اور مطالعہ رکھتے ہیں، علم پرور ہیں اور کتاب سے بے حد محبت رکھتے ہیں۔ شاعری میں حد درجہ ذوق اور ذوق ان کی طبیعت کا لازمی اور ناگزیر جزو ہے۔ آج کل راشد شناسی پر تحقیقی کام کر رہے ہیں، ماہر یوسفیات ہیں۔ ڈاکٹر غلام عباس گوندل اردو زبان و ادب کے ماہر ہیں، اردو گرامر اور قواعد میں ان کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے۔ صحت کی خرابی کے باوجود اپنی علمی اور ادبی ذمہ داریوں سے بخوبی عہدہ برا ہوتے ہیں، سنجیدہ اور خوش مزاج شخصیت ہیں۔ صحافت کے شعبے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری کا اعزاز حاصل کرنے والی ڈاکٹر شعیبہ معید صحافت کے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ وسیع تجربہ، گہرا مشاہدہ ان کی ذات کا جزو لا ینفک ہے۔
نہایت ہی سیر انگیز شخصیت رکھتی ہیں، عصر حاضر سے اخبارات کے مسلسل مطالعے کے ذریعے باخبر رہتی ہیں۔ طبیعت میں نرمی اور خوش اخلاقی ان کا خاصہ ہے۔ سر شاکر کھنڈان ایک وسیع مقامی، قومی اور بین الاقوامی واقفیت عامہ رکھتے ہیں۔ لکھنے لکھانے کی وجہ سے ایک مصروف ترین شخصیت ہیں اور لائبریری کا ایک وسیع ذخیرہ ان کے حلقہ میں موجود ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ نہایت ہی خوش طبع اور خوش اخلاق انسان ہیں۔ سر کثیر ساجد صاحب، سر سیف اللہ صاحب، سر عمار نیازی اور میڈم سمینہ گل کی شعبہ اردو کے لیے علمی اور ادبی خدمات قابل تعریف ہیں۔ یہ بات دعوے سے کی جا سکتی ہے کہ ان مذکورہ اساتذہ کی شعبہ اردو سے لگن اور محنت اور قابلیت کے باعث یہ شعبہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا ہے۔ مشہور دانشور اشفاق احمد اپنی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اٹلی کے شہر روم میں میرا ٹریفک چالان ہوا۔ مصروفیت کے باعث چالان فیس ٹائم پر ادا نہ کر سکا، اس لیے کورٹ جانا پڑا۔ جج کے سامنے پیش ہوا تو اس نے وجہ پوچھی۔ میں نے کہا میں پروفیسر ہوں، مصروف ایسا رہا کہ وقت ہی نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کرتا، جج نے کہا "اے ٹیچر از ان دا کورٹ" اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور مجھ سے معافی مانگی اور چالان کینسل کر دیا۔ اس روز میں اس قوم کی ترقی کا راز جان گیا۔ میری تمام طلباء و طالبات سے گزارش ہے کہ آئیے آج ہم بھی استاد کی عظمت اور احترام کو سلام پیش کرنے کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔